بہت بڑا حصہ ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جناب مولانا مفتی آصف محمود صاحب دامت برکاتہم جو دہلی سے تشریف لائے ہیں، وہ اسٹیج پر آ چکے ہیں، لیکن ابھی 3 بچوں کی تقریر باقی ہے، ان کا پروگرام باقی ہے۔ میں جو ہے حضرت والا سے پہلے بچوں کو تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ سب سے پہلے محمد اسباب ابن محمد طاہر، یہ بچہ آپ حضرات کے سامنے سیرت رسول پر تقریر پیش کرے گا۔ محمد اسباب ابن محمد طاہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ حضرات کرامی، میں اس بزم پور بہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو اپنی روشنی سے منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمینوں پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز تو روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حضرات، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکے کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے غیور عربو، جس کو ہم بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکے سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دی جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کسی کو اختیار نہ تھی، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے میں پہرے دار بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، عورتیں، نوجوان عورتیں سب تھی۔ دھیرے دھیرے کھانے کے سامان بھی ختم ہو گئے، درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کاٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج سے ہٹا لی گئی اور مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے۔ کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات گرامی، قربان جائیے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی، اور مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار کہا لگا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندی ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا کہ اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں محو کر دیا ہے، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلا اور آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور چھالے بھی ختم کر ڈالے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، نوجوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کی گودوں میں تڑپنے لگے۔ گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھ کھول کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اے ماں، میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھے بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کے سب کا بندن ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی
کرتی ہے, سر پھٹ جاتا ہے, لوگ اس کو سنبھالتے ہیں, مگر وہ کہتی رہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو, میں اپنے لگتے جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں. دنیا والوں ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی, کتنا بھیانک منظر تھا, پھر بھی رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا. آج ہم بھی تو رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں, اس لیے سن لیجئے, اگر ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج ادا کرتے ہیں, پھر تو واقعی اپنے دعوے میں سچے ہیں, ورنہ ہمارے دعوے بالکل باطل و بیکار ہیں. پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی, پہلے مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی, آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی. بھلا بتلائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنے مصائب و آلام برداشت کیے, اور ان سنگین گھڑیوں کو کیوں کر برداشت کیا؟ کیا وہ لوگ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں, ایسا تو ہرگز نہیں. وہ تو عرش و فرش کے, لوح و قلم کے, شجر و حجر کے, ارض و سما کے, جن و بشر کے, پھول و ملائکے کے, خشک و ترک کے رسول ہادی بن کر آئے تھے. اور جو رسول بن کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت تھی, اگر وہ صرف اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا, پورے مکے والوں پر پتھر برس جاتے. باہر کے عقیل اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مکے میں کوہرام مچ گیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں. ابو طالب جو آپ کے چچا تھے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے اب تلوار چلانے کی اجازت دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے باہر آ جائیں گے, اور مسلمان پورے 3 سال کے بعد دین دنیا سلامت لے کر گھاٹی سے باہر آ گئے. میرے دوستو, یہ دین بہت کچھ کرنے کے بعد ہم تک پہنچا ہے, مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت یعنی ہمارے لیے غمگین رہا کرتے تھے. اسی حال میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور یہ خوشخبری اور پیغام سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو سلام فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ آخر آپ کس لیے غمگین رہا کرتے ہیں, پھر بھی دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کس لیے غمگین رہا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ جانے میری امت کے ساتھ قیامت کے دن کیسا معاملہ ہوگا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کا ہاتھ پکڑ کر ایک قبرستان لے کر جاتے ہیں جہاں پہ کافر و مومن دونوں طرح کے مردے مدفون تھے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مشرک بندے کی قبر پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں قم باذن اللہ, مردہ جو ہی آواز سنتا ہے فوراً باہر آتا ہے, اس حال میں کہ اس کا چہرہ روشن تھا اور منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ملاحظہ فرمایا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مومن بندے کی قبر پر مشرک بندے کی قبر پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں قم باذن اللہ, کافر جو ہی آواز سنتا ہے فوراً باہر آتا ہے, اس حال میں کہ اس کا چہرہ کالا تھا اور منہ سے ہائے افسوس کی آواز آ رہی ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہر کلمے گو کو اس کے کلمے کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اور مشرک کی یہی حالت ہوگی جو آپ نے دیکھا. اتنا سننا تھا کہ آپ کو تشفی و تشفی ہو گئی. برادران اسلام, جیسا کہ آپ نے دیکھا آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے غمگین رہا کرتے تھے, مگر افسوس صد افسوس ہم نے آپ کے امتی ہو کر آپ کو اس طرح بلا دیا ہے اور آپ سے نقشہ قدم کو اس طرح ترک کر دیا ہے کہ ہمارا ضمیر و خود بھی ہم پر ملامت کرتا ہے. یاد کرو اس وقت کو جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلا کر بڑے بڑے دفتر دکھلا کر کہیں گے اے دیکھ فلاں تیرے گناہوں کے دفتر ہے. وہ کہے گا اے میرے مولا یہ میں نے گناہ کیے ہیں. پھر اس سے کہا جائے گا میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تھا جو تمہیں اس کے کرنے سے روکتا اور ڈراتا تھا, مگر تم نے اس کی بات نہ مان کر انکار کیا. اب تم عذاب علیم کا مزہ چکھو. اور جس نے اس دین کو دین مان کر اس پر عمل کیا تو اس کا معاملہ بہت آسان ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں. گر کامیابی درکار ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے. ہزاروں طاعتیں بیکار سجدے رائے گا اسباب, بلا عشق نبی کامل ہو نہیں سکتا. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ.